پھر دوہراتا ہوں، مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی اور مسلمانوں کی اسلامی فکری مذہبی دینی رہنمائی رہبری، یہ دو جہت کی تھی۔ کیوں؟ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں ان کے دور تک تو ان کو سیاسی رہنما بھی مانتے ہیں اور دینی فکری رہنما بھی انہی کو مانتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خلفائے راشدین ان کے مذہبی رہنما بھی ہیں، ان سے دین بھی لیتے ہیں، ان کے سیاسی رہنما بھی ہیں کہ ان کی حکومت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو آج تک بنی امیہ کو وہ لوگ اپنا دینی رہنما نہیں مانتے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، بات آ گئی ہے ذہن میں۔ اگلے دن وہ جو آپ کا آن لائن کا ایک پروگرام ہوتا ہے ٹی وی پر، اس میں علماء کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو اس میں ایک وہ ڈاکٹر اسرار شخصیت ہیں بڑی معروف مانی ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے مولانا حسن ظفر صاحب بھی تھے اور باتیں چیتیں اسی موضوع پر ہو رہی تھیں۔ تو مولانا حسن ظفر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن ایک آخری جملے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جملہ کہا اور اس کے بعد وہ پروگرام تقریباً کلوز کر دیا گیا، اور میں سوچتا رہا کہ یہ بات کسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار تک پہنچنی چاہیے اور آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس خلفائے راشدین تک کو مانتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور وہ سارے لوگ جو ہیں یزید وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ فیصلہ کہ خلفائے راشدین کہاں ختم ہوئے یہ تمہارا بعد کا فیصلہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے کہ یزید خلفائے راشدین میں نہیں۔ توجہ رہے، جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، جن لوگوں نے یزید کے باپ کی بیعت کی تھی، جن لوگوں نے بنی امیہ کے سلاطین کی بیعت کی تھی، اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، یہ تمہارے مولویوں کا بعد کا فیصلہ ہے۔ اٹھاؤ تاریخیں اور مجھے بتاؤ کہ یزید کے دور میں کس نے کہا تھا کہ خلفائے راشدہ ختم ہو چکے ہیں؟ سب امیر المومنین کہتے تھے ان کو۔ اس لیے یہ بات کو تم نے اپنی تطہیریں کی ہیں اور اپنے مکتب کو محفوظ کرنے کے لیے جب آپ نے تدوین کیا ہے تو اس تدوین کے بعد تم یہ کہنے لگ گئے ہو کہ اتنے خلفائے راشدین اور باقی نہیں ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خلفائے راشدین کون سے ہوتے ہیں۔ کیا یزید یہ یزید کے بعد کے آنے والے بنی امیہ یہ قبول کرتے تھے کہ ہمیں خلفائے راشدین نہ مانو، ہمیں خلفائے فاسقین مانو؟ بیعت بھی کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فاسق مانو۔ یہ کوئی بات ہونے کی بات ہے؟ بات کو تم نے اپنے فیصلے کیے، بچایا بچوا، اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے وہ تم جانو، تمہارا کام جانا ہے۔ لیکن میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زمانہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا آیا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے سب سے بڑا جو فائدہ امت مسلمہ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر امت مسلمہ کسی یزید جیسے کو خلیفۃ الرسول سمجھنے کے لیے قلبی طور پر تیار نہیں، اور پھر موقع ملا ہے انہیں اپنا دین سیکھنے کے لیے دیگر علماء کی طرف جانے کا۔ اب وہ دربار سے دین نہیں لیتے، جب دربار سے دین نہیں لیتے تو اب موقع بنا ہے کسی کو امام فقہ بننے کا اور امام شریعت بننے کا۔ توجہ فرما لیا آپ نے۔